أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، لا تفسدوا کہ تم مت فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما سوائے اس کی نہیں، نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو شعور بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، آمنو کہ تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لا چکے ہیں بیوقوف لوگ، الا خبردار، انہم ہم السفہاء بے شک وہی بیوقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. عزیزان من، بزرگان محترم، منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ آیات میں بھی ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا ہے، آج بھی انہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صلح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ فساد مچانے والے ہیں، وہ مفسد ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. دیکھیے گا، دو لفظ ہیں یہاں پر، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، یا ان کی تعریف کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ان آیات کی تفسیر سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیے گا، یہ منافقین کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور منافقین کا پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل سے، اور بعض اوقات تو بڑی پیچیدہ مثالیں دی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی مثال یوں ہے یوں ہے، تو وہ سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا فساد. ویسے تو فساد کا لغوی معنی ہے خرابی، گندگی. عربی میں فاسد کہا جاتا ہے خراب چیز کو، یہ چیز فاسد ہو گئی. کیا مطلب؟ یہ خراب ہو گئی، یعنی اب یہ کام کی نہ رہی، اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. خراب، اس کو فساد، یہ اس کا ایک لغوی معنی ہے مختصر.
لیکن اصل فساد کی تعریف کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل فساد کی تعریف یہ ہے کہ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کا نظام دو طرح کا ہے۔ ایک نظام جس کو تکوینی نظام کہا جاتا ہے، تکوینیات، آپ لوگوں نے شاید یہ لفظ پہلے سنا ہو، تکوینیات کہا جاتا ہے، تکوینی نظام۔ تکوینی نظام کا کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے۔ جو متعین ٹائم ہے اسی ٹائم پہ دن نے آنا ہے، اس سے پہلے دن نہیں آ سکتا، اور پھر ایک متعین ٹائم پہ رات نے آنا ہے، اس سے پہلے رات نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ تکوینیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ ہی سینکڑوں لوگ دنیا کو الوداع کہتے ہیں۔ کب بارش ہونی ہے، کب نہیں ہونی۔ ایک تو ویسے دعا کریں کہ بارش ہو جائے، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ یہ درس بابرکت درس ہوتا ہے، قرآن پاک سب کے سامنے ہے، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بڑی مبارک مجلس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ برائے رحمت نازل فرمائے، رحمت والی کرم والی بارش نازل فرمائے۔ ہم اللہ کے رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ کے رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحمت والی بارش نازل فرمائے۔ کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کا نظام ہے، کب بارش ہوگی کب نہیں ہوگی، کہاں پر ہوگی کہاں پر نہیں ہوگی، تکوینیات میں سے۔ کس کو بچے دینے ہیں، کس کو بچیاں دینی ہیں، کس کو دونوں دینے ہیں، کس کو کوئی بھی نہیں دینے، اللہ کا نظام، یہ اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام۔ اس تکوینی نظام میں بھی، یہ تکوینی نظام بھی اللہ کے ارادے مشیت کے مطابق چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس میں کسی اور کا ارادہ شامل کریں گے، کسی اور کی مشیت شامل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ فساد کہتے ہیں کہ اللہ کا جو برحق نظام چلنا ہے اس کو بگاڑنا یا بگاڑنے کی کوشش کرنا، یہ فساد۔ اگر کسی اور کا ارادہ شامل ہو تو فساد ہوگا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا تو فساد ہوتا۔ فساد کیسے ہوتا؟ ایک خدا کہتا کہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی، ٹکراؤ پیدا ہوتا، نظام برحق میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ ایک خدا کہتا ادھر برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں ادھر نہیں برسانی، ادھر برسانی۔ ایک خدا کہتا دن لانا ہے، دوسرا کہتا رات لانی۔ ایک خدا کا ارادہ ہوتا فلاں کو بچہ دینا ہے، دوسری کی مشیت ارادہ ہوتا بچی دینی ہے، میرے مرضی نہیں، میرے مرضی نہیں، تیری مرضی نہیں، میری مرضی۔ کیا ہوتا؟ فساد ہوتا۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے۔ دیکھو بگاڑ کی کوشش کریں گے، بگاڑ پیدا کریں گے، فساد ہوگا۔ یہی بگاڑ پیدا کرنا، فساد کی تعریف حاصل میں۔ دوسرا نظام ہے اللہ کا، جس کو ہم تشریعی نظام کہتے ہیں، تشریعیات، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے رسول پر، انبیاء پر ایمان لانا ہے، آخرت
اس کی جزا سزا پر ایمان رکھنا ہے، قبر پر ایمان رکھنا ہے، جنت دوزخ پر ایمان رکھنا ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنا. اس میں بھی اگر آپ کسی اور کی عبادت شامل کریں گے فساد ہو. وہ کئی وہی بات ہوگی، فساد بگاڑ پیدا ہوگا، وہی فساد ہے. کسی اور کی عبادت اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا. ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتا. عبادت صرف میرے کرنی ہے، کسی اور کے نہیں. تو یہ پہلا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ وہ فساد جو ہے نا، ان سے کہا جاتا ہے فساد تم مت پھیلا. تو میں نے آپ کو فساد کی تعریف عرض کر دی. دوسری چیز جو یہاں پر ہے مصلحون، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں دو بندوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی ٹکراؤ ہو، کوئی تنازع ہو تو اس کو حل کرنا، یہ اصلاح ہے. اس کو ہم صلح کہتے ہیں. اسی سے لفظ نکلا ہے، صلح سے اصلاح نکلا ہے، ایک ہی مادہ ہے دونوں کا. اس کو اصلاح کہتے ہیں، یہ اصلاح. اب یہ بات یہاں پر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں منافقوں سے کہ تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں، بگاڑ پیدا مت کرو زمین میں. وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ دل میں کفر ہو لیکن زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے. اب اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ادھر آتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے تو کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں. جیسے آج کل قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں، آپ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہو دن میں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، اس کی گواہی دیتے ہو، ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، ہم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل دونوں ہم رکھتے ہیں، ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب والا ہم آپ کو ان باتوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے ہیں. ان باتوں ہم آپ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے کلمہ پڑھتے ہو اس لیے، یا تم خدا کی عبادت کرتے ہو اس لیے، یا تم 5 نمازیں پڑھتے ہو اس لیے. نہیں، مسئلہ تو اور ہے کہ تم رسول اللہ کے بعد پیغمبر مانتے ہو، یہ مسئلہ ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیے گا یہ سورہ بقرہ جو ہے نا یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں شروع ہوئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ شروع ہو گئی، پھر چلتے رہی آخر تک. تو اس وقت جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک دشمن تو ادھر چھوڑ دیا نا، مکہ میں سب سے بڑا دشمن ادھر آئے، اور اوس اور خزرج کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ان کا آپس میں ان کی صلح ہو گئی. ادھر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ادھر بھی دشمن باہر ہے، ایک دور ہے، اندر بھی دشمن ہے یہودی جو مدینہ منورہ کے پاس ہے. اب یہ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ ادھر آنے مسلمانوں کو کہنا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں،
قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر جانا ہے یہودیوں کو کہنا ہے، کافروں کو نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ویسے ان کو بدھو بنانے کے لیے نا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں. کبھی یہ تم نہ محسوس کرنا کہ ہم مسلمان ہو گئے، نہیں ایسا نہیں. اب وہ سمجھتے کیا تھے، وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ کیا پتا کون جیتے گا، الیکشن کون سی پارٹی جیتی گی. جو پارٹی جیت جائے گی نا الیکشن، ہم اسی کے ساتھ ہو جائیں گے. اب یہ جنگ ہے، یہ کون جیتے گا؟ مسلمان جیتیں گے، یہودی جیتیں گے، مشرکین مکہ جیتیں گے، کچھ پتہ نہیں. جو بھی جیت جائے گا نا تو ہم کہیں گے ان کو ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا پہلے سے، اس لیے ہمارا حصہ اس میں رکھنا. اب دیکھیے گا وہ کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، اصلاح کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت اہم. اگر یہ بات سمجھ میں نہ ہونا تو یہ آیت کی تفسیر نہیں سمجھ آتی. اب وہ کیا کرتے تھے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ ٹھیک ہے، ادھر یہودیوں کے ساتھ ساز باز. ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت پھیلاؤ، فساد مت کرو، تو کہتے دیکھو ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھ رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق رکھ رہے ہیں کہ آپس میں جنگ نہ ہو. ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کون سی بری بات ہے مجھے بتاؤ؟ ادھر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو سب کے ساتھ ہیں، ہم تو سب کے ساتھ ہیں. ادھر یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی فساد کی بات ہے؟ یہ تو اصلاح کی کوشش ہے، آپس میں ملانا دو پارٹیوں کو. تو ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو مفسد نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا بات سمجھ آگے کی نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اس کے پس منظر یہ تھا. اب بظاہر دیکھا جائے تو بات ان کی ٹھیک ہے، بظاہر تو بات ان کی ٹھیک لگ رہی ہے کہ ہم تو نہیں فسادی، فساد تو مسلمان پھیلا رہے ہیں، یہ نئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، فسادی تو یہ ہے. اب تک یثرب میں، مدینہ منورہ میں ہم پیار و محبت سے رہ رہے تھے، امن و امان تھا، سکون تھا. جب سے یہ لوگ آئے ہیں نا، یہ مسلمان، یہ پیغمبر، جب سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، مدینہ منورہ کا سکون ہی برباد کر دیا. بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا. تو فسادی تو یہ ہے، ہم تو نہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا تو نہیں ہے، لیکن ان کی بات کو خلاصہ تو یہ نکلتا. اب بظاہر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ان کی بات کو دیکھا جائے، سنا جائے، تو بظاہر تو ان کی بات درست ہے، لیکن قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی فساد، اس کو فساد، جس کو وہ اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کہہ رہے ہیں، اس کو قرآن پاک فساد کہہ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فساد کہہ رہا ہے. یہ فساد ہے. کیوں؟ اس لیے وہی بات، فساد کی تعریف اپنے ذہن میں رکھنی، بگاڑ پیدا کرنا. اصل میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بڑے مخلص ہیں، یہ واقعی جو ہے نا، یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں، یہ کر رہے ہیں. نہیں، اصل تو یہی فساد ہے. اندر سے گھسے ہیں، جو کو باہر سے جو وار ہوتا ہے نا، وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا مضبوط اندر سے وار ہوتا. باہر کا دشمن اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا اندر کا دشمن مضبوط ہوتا ہے. اندر سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے
اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے لوگوں کو اسلام سے بدظن کر رہے ہیں. اور یہ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے، پچھلی آیت میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم بھی تو جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ بات، یہ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ بھی معتبر نہیں ہے ان کا. جب تک رسول کو نہیں مانیں گے، رسول پر ایمان نہیں رکھیں گے، تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے، کل عدم ہے. اس لیے اس کا اعتبار نہیں. وہی چاہتے تھے کہ دیکھیے گا ہمیں بھی، جیسے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، تمہارا اسلام باقی رہے، تمہارا تشخص باقی رہے، لیکن ہمارا ایمان بھی تسلیم کرو، ہم بھی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا بھی مذہبی تشخص کو باقی رکھو، اس کو بھی برقرار رکھو، اس کو بھی تسلیم کیا جائے. بس اور تو کوئی نہیں، اور تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ اصل میں جو ہے نا ان کا جو ہے، یعنی جو اصل جو کہنا چاہتے تھے وہ یہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا، ایک تو دیکھیے گا یہاں پر لفظ الا آیا ہے. الا، الا جو لفظ ہے نا، یہ ویسے کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. ویسے تو قرآن پاک سارا ہی نازل ہوا ہے اسی غرض سے کہ تم توجہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس آیت پہ توجہ کرنی ہے اور آیات کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہر آیات جو ہے وہ آپ کی توجہ مانگتی ہے، اس پہ آپ توجہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں آپ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. ہر آیت میں آپ کو کوئی نیا سبق حاصل ہوگا، نئی چیز، نیا جو ہے نا وہ جوہر آپ کو ملے. لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس آیت کو بہت غور سے سنو، تو بہت قابل توجہ بات ہے. تو جہاں پر اعلیٰ کا لفظ آ جائے نا، ویسے تو ویسے بھی توجہ دینے چاہیے، لیکن اعلیٰ کا لفظ جہاں پر آ جائے تو وہاں پر تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار غور سے سنو، یہ مصلح نہیں، یہ فسادی ہے. دیکھیے گا مسلمانوں کا بھی منافقین کے بارے میں مشہور تھا، میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کریں گے، ہم تو سب کے ساتھ ہیں، ہم تو ادھر ہیں ادھر جا کے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح کی باتیں کریں گے، دشمنی کی باتیں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل انگریز کو اگر دیکھیں آپ تو اخلاق تو ان کے بہت اچھے ہیں. ویسے کوئی بات کرنے سے پہلے آ جائیں گے کہ آپ کو کہیں گے ایکسکیوز می، اچھی اچھی باتیں کریں گے. تو اس طرح منافقین جو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. تو بعض لوگ ان کی چالاکی میں یا ان کے جال میں پھنس سکتے تھے کہ بات جیسے آج کل ہے. آج کل جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ کافر ہم سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، ہم میں خرابیاں ہیں، مسلمانوں میں برائیاں ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے. ہماری جو ہے نا وہ اخلاقی پستی ہے، ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ان کو اخلاق کی وجہ سے آپ فوقیت دے دیں مسلمانوں پر.
نہیں، ایمان ہے، ایمان موجود ہے یہاں پر. ان کے ساتھ نا دیکھیے گا، ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں نا دو قسم کی ایکسٹریم یا انتہا پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بس جن کا ذہن یہ ہے کہ بس صرف قتال ہو، جنگ ہو، جہاد ہو. ہر آیت کی تشریح میں بس یہی جنگ. اور جو نہیں کرتے قتال ان کے بارے میں کہتے ہیں خسی ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، تو ایسے ہیں، تو ویسے ہیں، اور ان پر بڑے بڑے فتوے لگائیں گے ہم. ایک انتہا تو یہ ہے. دوسری انتہا وہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں، ہم میں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اب دفاعی پوزیشن اختیار کرنا شروع کر دیں ہم. جیسے سر سید احمد خان اور ان کے پیروکاروں نے جو انداز اختیار کیا تھا، دفاعی انداز. نہیں جی، ہم پر تو یہ اعتراض، ہم تو یہ بات مانتے نہیں، ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جو بات ان کو سمجھ نہیں ہے اس کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا. جی فرشتوں کا وجود کدھر؟ یہ تو مادیت پرستی ہے نا، آج کل جو مادیت پرستی چل رہی ہے. جو اب چیز نظر آنی ہے اس کو ماننا ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی، جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا. فرشتے کدھر ہیں؟ جنت دوزخ کدھر ہے؟ انکار کر. یہ انہوں نے کام کیا اور ان کے پیروکار دفاعی پوزیشن اختیار کر رہے ہیں. یعنی ہم میں آپ میں تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا. تو ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی پھنستا نہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم سب خدا کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. مسلمانوں کوئی بات نہیں. کیوں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا باتیں، یہ دونوں باتیں سیکھنی ہے. دین جو ہے نا ان دونوں انتہاؤں کے اندر نہ یہ ہے نہ وہ ہے، وہ دونوں انتہاؤں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، وہ فساد مچانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے. اس لیے کہ ان کا ذہن اس طرف جاتے نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کو ملا رہے ہیں. دونوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انٹرفیتھ کانفرنس رکھو جی، کیا کر لو، ان دونوں کو آپس میں قریب کر دو، مسلمانوں کو اور کافروں کو، عیسائیوں کو ملانے کی کوشش کرو. بھائی کہاں مل سکتے ہیں؟ ایک گروہ ایک خدا کو مانتا ہے اور ایک گروہ 3 خداؤں کو مانتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے گا، پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم عیسائیوں سے نفرت کرو، تم ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ رکھو. نہیں، اسلام نے کبھی نہیں کہا. اسلام نے ہمدردی، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھو، ان کے ساتھ نفرت مت کرو، نہ نفرت پھیلاؤ. لیکن
اتنا غلو کرنا، اتنا آگے چلے جانا کہ یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، آپس میں ملانا چاہتے ہیں دونوں کو، تو یہ غلو ہے دین میں، یہ حد سے تجاوز ہے، اور یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد جس کو اللہ تعالیٰ فساد کہہ رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ ملانا نہیں ہے کہ ملا، یہ فساد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں تھی؟ کبھی کہا ہے کہ یہودی اور مسلمان دونوں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، بس دونوں ایک ہیں، کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو بس ختم ہو گیا، فرق ختم ہو گیا، آپس میں ملا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ایک جو ہے نا، جو ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا اگر وہ انکار، ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو ہم ان کو مسلمان نہیں مان سکتے۔ ان کے ساتھ ہم ایک محلے میں رہ سکتے ہیں، ان کو اپنا پڑوسی بنا سکتے ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے جو ان کا حق ہے وہ ان کو ادا کریں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو مسلمان تسلیم کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فساد ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 13 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو کو تم ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے ایمان لے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لے، آمن الناس، ناس یہاں پر مراد صحابہ ہے، ایسے ایمان لے جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں، صحابہ جیسے ایمان لے، تو وہ کہتے ہیں ایسے ایمان لیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں بے وقوف ہیں، یہ تو بس ایک سائڈ پہ ہو گئے، ایمان لے بس ایک گروہ کا حصہ بن گئے، ہم تو ایک گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تو دونوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، اگر مسلمان ہار گئے پھر ان کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے، یہودی یا مشرکین مکہ غالب آ گئے، تو پھر ان کی بے وقوفی ان کے سامنے آئے گی، پتہ پھر چلے گا ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں، ہم اتنے بے وقوف نہیں، ایسے کھلم جو ہے نا اس ایمان لے آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا اس وقت کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا کہ براہ راست آپ ٹکر لے رہے ہیں مشرکین مکہ سے، تو یہ بے وقوفی نہیں اور کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ، چلو ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولو، زنا مت کرو، کسی کو قتل مت کرو، یہ باتیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دو، یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دو، اس سے بڑی بے وقوفی کا ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مال دے دینا، وہ مال کیوں دے؟ ہم جان سے زیادہ عزیز تو مال ہے، یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے دو، یہ کہہ رہے ہیں صدقہ فطر دے دو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ یہ بات نا ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جو بات ہمیں اچھی لگے گی اس کو تو ہم لیں گے، ایکسیپٹ کریں گے،
اور جو بات ہمیں نہیں اچھی لگی اس کو ریجیکٹ کریں گے ہم، یہ ہماری عقل نہیں مانتی. تو صحابہ کو کہہ رہے صفحاء، لیکن پھر الا آ رہا ہے، الا پھر آ رہا ہے، الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بیوقوف ہے، وہ لوگ بیوقوف، کوئی علم نہیں. دیکھو جب انہوں نے نا صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آ گیا. اللہ نے دفاع کیا، میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، وہ بیوقوف. عموماً اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس طرح سخت الفاظ استعمال کرتا نہیں، اس طرح سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا، لیکن یہاں پر کیے ہیں. اگلی آیت میں بھی، وہ تو خیر انشاءاللہ اگلے جمعے ہم عرض کریں گے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہاں پر بیوقوف، وہ بیوقوف ہیں، وہ خود بیوقوف، یہ بیوقوف نہیں. صحابہ کا کیسے بیوقوف کا؟ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی منافقین کے بارے میں ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دل میں اگر سے کفر ہوتا تھا لیکن اس کا اظہار وہ زبان پر نہیں کرتے تھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، زبان سے ایسی باتوں کا اظہار نہیں کرتے تھے. اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ ایمان لائے ہیں بیوقوف، یہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ ایسے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، اور کھلم کھلم جو ہے نا اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ایمان نہیں لائیں گے، ایسے ایمان نہیں لائیں گے. کیا مطلب؟ کافر ہیں ہم، مومن نہیں، ہم مسلمان نہیں. تو منافق لوگ تو ایسا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا اور کیسے ایسا کیا، ایسی بات کیسے کہتے؟ تو اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ منافقوں کے بارے میں نہیں بلکہ یہودیوں میں سے ایک گروہ تھا، ایک الگ سے. ایک تو منافق بھی اکثر یہودی تھے، کچھ یہاں کے لوگ بھی تھے جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول، لیکن اکثر یہودی تھے. تو یہ ان سے ہٹ کر ایک اور گروہ تھا جو یعنی کھلم تو اسلام کی مخالفت نہیں کرتا تھا، یہ کہتے تھے ہم تو مصالحت پسندی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا تھا. وہ انہی باقی یہودیوں سے اسلام دشمنی بھی کوئی کم نہیں تھا، اور جس طرح یہودیوں کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا نا، فوقیت، اپنے آپ کو نا بڑا سمجھتے تھے کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ہمیں دوسروں پر ترجیح حاصل ہے. یہ بھی اپنے آپ کو یہ گروہ ویسے ہی سمجھتا تھا. اور جیسے باقی یہودی بنو اسماعیل کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، یہ گروہ بھی رکھتا تھا. ان بنو اسماعیل کے ساتھ ان کو بڑی دشمنی تھی یہودی. بنو اسماعیل میں پیغمبر آیا کیسے؟ بنو اسرائیل میں تو
4000 کے لگ و بیش کم و بیش پیغمبر آئے، لیکن بنو اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر گزرا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہے، لیکن تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء گزرے۔ تو بنو اسماعیل سے ان کو بڑی نفرت تھی، یہودیوں کو بڑی دشمنی تھی، یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بنو اسماعیل کو ہم پر فوقیت حاصل ہو جائے، یہ تو اب تک ہمارے ماتحت تھے، ہم ان کو فتوے دیتے تھے، ہم ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، ہم سے مشورے پوچھتے تھے، ہم ان کے لیڈر تھے، اب یہ ہمارے اب یعنی نبی کو تسلیم کرنا، جس کا مطلب کیا تھا؟ اپنے لیڈر تسلیم کرنا ہے نا۔ نبی کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو فتویٰ ہم لکھتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، ہمارے ہاتھ سے گیا۔ یہ تو بہت نقصان کی بات ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہمارے لیے۔ یہ جو وعظ و نصیحت ہم کرتے تھے، ان کے رہنما، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، مائک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے نا، تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ تو مائک ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم جس طرح ان کو بدھو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، چاہے تورات میں تبدیلی کرنا چاہے، چاہے اور کچھ کرنا چاہے۔ نکاح ہم نے پڑھانا ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ہم نے پیغمبر تسلیم کر لیا تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یہ ان کو دشمنی ان کو تھی، وہ بھی یہ دشمنی بھی بنو اسرائیل سے ان کو تھی، وہ اس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بس اس میں اور گروہ میں اور عام یہودیوں میں یہ تھوڑا سا فرق تھا کہ عام یہودی جو ہے نا وہ تو کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور جہاں پر موقع ملتا تھا کھل کر سامنے آتے تھے۔ یہ جو ہے یہ ذرا ان سے تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھتا تھا، اس طرح کھل کر یہ مخالفت نہیں کرتا تھا، کھل کر جو ہے نا وہ دشمنی نہیں کرتا تھا، باقی جب بھی ان کو موقع ملتا تھا اندر سے چھپ کے اندر سے تو وار کرتا تھا۔ عام یہودیوں کے پاس جا کر ان سے کہتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا یہاں سے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، گھبرانا نہیں۔ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہو گئی اور جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا تھا؟ بنو نذیر کو 2000 بندہ میرے پاس ہے، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا اس سے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن باقی اسلام دشمنی میں یہ کسی سے کم نہیں تھا۔ جو صحابہ کو بیوقوف کہیں، جو ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہیں، تو آپ ان سے خیر کی توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ اپنے دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوگا کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بھی اسی کی طرح ہی تھا، لیکن بس تھوڑا سا جو ہے نا یہ مصالحت کے طور پر تھوڑا سا مصالحہ کی طرف مائل تھا یہ گروہ، اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ کر ذرا کہہ کر اس طرح جو ہے وہ کھل کر نہیں آتا تھا۔ تو باقی جو ہے نا ان میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن عشيرة السوء ومن ذرية السوء ومن امرأة السوء ومن جار السوء ومن وباء السوء ومن بلاء السوء ومن مرض السوء ومن میتة السوء۔ یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ذا الجلال والاکرام
ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما. الہ ذی الجلال والاکرام قرآن پاک میں احادیث میں غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن پاک سے احادیث سے مسائل نکالنے کی توفیق عطا فرما. اس کا ملکہ ہمیں نصیب فرما. الہ ذی الجلال والاکرام یہ جو آج پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ ذی الجلال والاکرام سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے اسلام دشمنی سے ہم سب کو محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.